اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں. ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. یہ وہ مہینہ ہے جو دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. اسی لیے میں مرتضیٰ حسین رضوی پیغمبر چینل کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا پروگرام آئینہ لے کر. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان عالم دین علی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب قبلہ. میں مولانا موصوف کا پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور اس پاک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی عبادت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اس کے نزدیک تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا پیغمبر چینل کی جانب سے ہماری ایک خاص پیشکش آئینہ ہے کہ جس میں ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے جہالت کے اوپر. اور اپنی گفتگو کا آغاز بھی اس سوال کے ساتھ کریں گے کہ جہالت کی کیا علامات ہیں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. جناب مرتضیٰ صاحب اور ناظرین کرام، میں سب سے پہلے تو اس عظیم ماہ صیام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ کیونکہ یقیناً یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس نے اس مہینے کو درک کر لیا، ٹھیک ہے، یقیناً اس نے خدا کی رحمتوں کو حاصل کر لیا. اب بس مسئلہ یہ آتا ہے کہ رحمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. بھئی خدا نے رحمتیں نازل کی، رحمت نازل کر رہا ہے خدا. اب ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اوپر ہے کہ صلاحیت ہے کہ ان رحمتوں میں اپنے کو شامل کریں. بہرحال، اور دیکھیے جیسا کہ پروگرام کا ٹائٹل آئینہ رکھا ہے، مرر، یعنی انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے چہرے پر یا ہمارے جسم میں کیا کیا کمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کمیوں کو ٹھیک کرتا ہے. بال صحیح ہے کہ نہیں، اگر خراب ہے تو ان بالوں کو صحیح کرتا ہے. چہرے پر کچھ لگا تو نہیں ہے، داغ دھبا تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو صاف کرتا ہے. کپڑے صاف ستھرے ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی عیب اس میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک سے پہنے ہیں. تمام چیزیں ہوتی ہیں جو مرر آپ کو دکھاتا ہے، آئینہ آپ کو دکھاتا ہے. یہی چیز یہاں پر بھی ہے. ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے کو گناہوں سے روکے. ایک مہینہ جب انسان گناہوں سے رکنے کی عادت بنا لے گا، وہ عادی ہو جائے گا، تو پھر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا. پھر تقویٰ کیا ہے؟ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج پر بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، زیارتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنوں کو گناہوں سے نہیں روکا تو تقویٰ نہیں پیدا ہوگا. تقوی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اپنے کو روکے انسان، تب جا کر کے نماز بھی اس کی قابل قبول ہے، دوسری عبادتیں بھی قابل قبول ہیں. لیکن اگر انسان کے اندر گناہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھ رہا ہے لیکن گالیاں بھی دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے جا کر کے چوری بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے غرور تکبر بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اپنے پڑوسیوں کو مومنین کو پریشان بھی کر رہا ہے. بتائیے تو کیا اس کی نماز ہے؟ کیونکہ نماز کا تو مسئلہ یہی ہے کہ نماز برائیوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز میں کمی پائی جاتی ہے. جب تک کہ برائیوں سے نہیں رکیں گے تب تک کہ آپ بہرحال. تو یہ ماہ صیام بہترین مہینہ ہے برائیوں سے رکنے کا. اب آئیے ہم سب سے پہلی برائی کے طرف جاتے ہیں. یہ تھوڑا پروگرام نگیٹو پہلو سے جائے گا.
جی یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھائیوں کے بارے ہم یہ اس پروگرام میں ناظرین کے سامنے یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ یہ آیا یہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ جہالت. جی جہالت. جہالت. ہاں، جہالت آپ کو کیسا پتہ چلے گا؟ میں ہوں، مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ مجھے کیسے علم ہوگا کہ میں جاہل ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں علم ہوگا میں جاہل ہوں؟ تو انسان دیکھے کہ وہ علامتیں، مثلا انسان ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرنے کا طریقہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ جی اگر جو توبہ کا طریقہ رائج ہے، اب آپ بتائیے توبہ کا کیا طریقہ رائج ہمارے معاشرے میں، کیسے توبہ کی جاتی ہے؟ منہ پہ ہاتھ مار کے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں گئے ہوں گے، جب جماعت آپ پڑھتے ہوں گے یا فرادہ نماز پڑھتے ہوں گے، مسجد میں مومنین ہوتے ہیں، جی ہے نا، جی نمازی ہوتے ہیں، جی تو جو تسبیح کے بعد جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، معلوم ہے انہوں نے اپنے گالوں کو پیٹنا، رخساروں کو پیٹنا شروع کر دیا ہے. کیا یہ توبہ ہے؟ اللہ بتائیے توبہ ہے کیا یہ؟ بالکل نہیں، یہ توبہ نہیں ہے. جی توبہ کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ یہاں پر اس چیز کو میں بیان ابھی نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، کیونکہ ایک مختصر سے گفتگو ہے. خیر علامات بیان کرنا ہے، پھر انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں بتائیں گے کہ کیسے کیا طریقہ ہوتا ہے. آئینے میں ہم دکھائیں گے کہ غلطیاں کمیاں دکھائیں گے. تو اب آپ نے مجلسیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سنی، ماشاءاللہ سے ہمارے یہ طریقہ ہے. مجلسیں سن رہے ہیں، پیغام کربلا سن رہے ہیں، پیغام عاشورہ سن رہے ہیں، معصومین کی سیرت سن رہے ہیں، معصومین کا کردار سن رہے ہیں. لیکن ان مجلسوں کو سننے کے بعد کردار معصومین میں، سیرت معصومین میں سے کیا آپ کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آئی کہ جو کمیاں تھیں وہ دور ہو گئیں اور سیرت کو آپ نے اپنایا، عمل کیا؟ جی عمل. جی آئیے اس کے بعد علامت کیا ہے؟ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب ہم باب مدینۃ العلم کا نام سن کر کے مجلسوں میں ان کے فضائل سن کر کے جب ہم نعرے لگاتے ہیں تو آیا ہم علم سے مانوس ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جی علم کی طرف ہم راغب ہیں یا نہیں ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی ہم تو یہ دعویٰ ٹھیک ہے اعلان کر رہے ہیں، خوش بھی ہوتے ہونا بھی چاہیے مومنین کو. جی بھائی مولا کی فضیلت کو سن کر کے مومنین خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، جی اور جب خوش ہوتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں. جی لیکن ہم نرے جاہل ہیں جی اور مولا علی کے علم کے اوپر واہ واہ کر رہے ہیں. آپ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مکمل علم آپ کے پاس مولا کا آ جائے گا، نہیں، کوشش کرنا ہی جہالت سے نکل کر کے علم کی جانب جانا ہوتا ہے. کیا ہم نے علم اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کیا ہم نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا، کوئی انتظام کیا، پیسہ خرچ کیا، انتظام کیا؟ اگر ہم انتظام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کی جانب جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم انتظام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم کو اندازہ ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. خود معصومین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الجہل اصل کل شر. جی ہر برائی کی جڑ جہالت ہے. جہالت ہے. ٹھیک ہے، پھر مولا فرماتے ہیں الجہل فساد کل امر. جی تمام فسادوں کی جڑ جہالت ہے. خود مولا فرماتے ہیں الحرص والشرہ والبخل نتیجۃ الجہل. کنجوسی، لالچ، ٹھیک ہے، گمراہی، فساد، یہ تمام کے تمام جہالت کا نتیجہ ہیں. جو جاہل ہوگا وہی فساد کی طرف جائے گا، جو جاہل ہوگا وہی کنجوسی کرے گا، جو جاہل ہوگا وہی لالچی ہوگا. خود امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اخلاق الجاہل الاجابۃ قبل ان یسمع. جاہل کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے. بات سنے گا نہیں آپ کی پوری، وہ فوراً کہ ہاں مجھے منظور ہے. ٹھیک ہے. دوسری علامت کیا ہے؟ والمعارضۃ قبل ان یفهم، یعنی سمجھے گا نہیں، سمجھنے سے پہلے ہی وہ بحث و مباحثہ شروع کر دے گا. بس سمجھو تو پھر بات چیت شروع کرو. والحکم بما لا يعلم، جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. جو چھٹے امام ارشاد فرماتے. تو آپ سوچیں جہالت کتنی بری چیز ہے. جہالت تاریکی ہے.
جہالت گمراہی ہے، گمراہی ہے، جہالت سیاہی ہے، جی جہالت فساد ہے، جہالت تمام برائیوں کی کنجی ہے، جی چابی ہے۔ تو ہمیں اس جہالت سے اپنے کو دور ہونا ہے۔ بس آخری بات اور عرض کرتا چلوں ناظرین کے سامنے کہ خود مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الجاہل لا یعرف تقصیرہ جی ولا یقبل بالنصیح لہ، کہ جاہل کبھی بھی اپنی کوتاہی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنی غلطیوں کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ اکبر، اپنی کوتاہی کو، جی اپنی غلطیوں کو پہچانے گا پہچاننے نہیں۔ کا نہیں، لیکن جب کوئی نصیحت کرے گا اس کی نصیحت کو قبول بھی نہیں کرے گا کہ نہیں صاحب میں کرتا ہی نہیں ہوں یہ، تو یہ جہالت ہے۔ تو ناظرین کرام کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ علامات آپ میں پائی جا رہی ہیں؟ اگر یہ علامات آپ میں پائی جا رہی ہیں خدا نخواستہ تو یہ ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے ہمارے لیے ان جہالتوں سے، ان برائیوں سے اپنے کو دور رکھنے کے لیے۔ تو ناظرین کرام آج کا ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا پروگرام آئینہ لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على